بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا. پتہ نہیں ہمارے ملنے جلنے والوں میں، اعزاء میں، احباب میں، دوستوں میں کتنے ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں شریک تھے، روزوں میں، تراویح میں، اور رمضان کی عبادتوں میں، لیکن آج وہ دنیا پار کر چکے ہیں اور رمضان کی جو برکات ہیں، اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، ان سے مستفید ہونے کا موقع اب نہیں رہا. کیونکہ یہ دنیا ہی دارالعمل ہے. جب تک آدمی دنیا میں ہے اس وقت تک وہ اپنے اعمال میں اضافہ کر سکتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے، اور جب دنیا سے چلا گیا، آنکھ بند ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اب اعمال کا دروازہ بند ہے. اب تو اعمال کی جزا و سزا ہے. اعمال کے اندر کوئی اضافہ آدمی اپنے اختیار سے اس وقت نہیں کر سکتا. تو آدمی کو پھر حسرت ہوتی ہے مرنے کے بعد کہ میں نے اپنی زندگی، اتنی لمبی زندگی اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھی، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا. اور اب اس اپنی طرف سے نیکیوں میں اضافے کا کوئی راستہ اپنے اختیار سے کوئی نہیں ہے. کوئی اللہ کا بندہ اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ چھوڑ گیا ہو، اس کا ثواب تو انشاءاللہ اس کو ملتا رہے گا، لیکن عمل کا جہاں تک تعلق ہے، عمل کا دروازہ بند. اب جزا اور سزا کا وقت ہے. تو مرنے کے بعد پھر کوئی راستہ نہیں ہے اپنے اعمال میں اضافے کا. توبہ کا، استغفار کا باب بند. یہ دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ موت کے سکرات طاری نہیں ہوتے، موت نزا کی کیفیت طاری نہیں ہوتی. اس وقت تک کھلا ہے. اللہ میں نے کھول رکھا ہے، چوپٹ کھولا ہوا ہے توبہ کا دروازہ. لیکن جب موت کے فرشتے آ گئے، سکرات موت شروع ہو گئے، نزا کی کیفیت شروع ہو گئی، دروازہ بند. اب نہ توبہ کا دروازہ ہو سکتی ہے، نہ استغفار ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور اپنے عمل میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس لیے بعد میں آدمی کو حسرت ہوتی ہے جب وہ منظر، آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں بند ہونے کے بعد آنکھیں کھلتی ہیں. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو کس طرح گنوایا. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ کے نے ایک نظم کہی ہے، مقبرے کی آواز، بڑی پڑھنے کی اور یاد رکھنے کی ہے. اور وہ در حقیقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے ایک کلام سے ماخوذ ہے وہ نظم. یعنی کوئی آدمی قبر کے پاس سے گزر رہا ہے تو قبر
اس کو آواز دے کر بات کرتی ہے، مقبرے کی آواز. تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ قبر زبان حال سے گویا کیا کہہ رہی ہے؟ مقبرے سے گزرنے والے سن، خیر ہم پر گزرنے والے سن، ہم بھی ایک دن زمین پہ چلتے تھے، باتوں باتوں میں ہم مچلتے تھے. لمبی اپنی داستان سنائیے کہ دنیا میں ہم کس طرح رہے تھے، لیکن اب یہ حال ہے کہ ہم یہاں بے کس پڑے ہوئے ہیں، اور گزرنے والوں کے حسرت سے انہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ خدا آ جائے اور فاتحہ ہم پہ پڑھتا جائے، اور کوئی راستہ ہم اپنے عمل سے اپنے نیکیوں میں اضافے کا نہیں اختیار کر سکتے. تو ہمارے کتنے دوست، احباب، عزیز، قریب رشتہ دار وہ پچھلے سال ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن آج ان کے لیے براہ راست رمضان کی برکتوں اور رحمتوں اور اس کے اجر و ثواب سے استفادے کا کوئی راستہ ختم ہو گیا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرما دیا، یہ رمضان ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہماری عمر اتنی کر دی کہ ہم رمضان پا سکیں، جس کے لیے ایک روایت میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگا کرتے تھے رجب کے مہینے سے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ روایت آئی ہے کتابوں میں، اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کا عمل رہا ہے اس کے اوپر کہ یہ دعا مانگا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہیں، جن سے کسی گناہ غلطی کے صدور کا احتمال ہی نہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میری عمر اتنی ہو جائے کہ میں رمضان پالوں، رجب کے مہینے سے. یہ تو معلوم ہوا کہ یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے رمضان المبارک کہ پہلے سے اس کا اشتیاق، اس کا انتظار، اس کے لیے دعائیں کہ یا اللہ مجھے وہاں پہنچا دیجئے، یہ کی جا رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب سے پہلا کام جو ہے نا، آج پہلا روزہ ہے، رمضان کی پہلی تاریخ ہے، تو سب سے پہلے تو بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. یا اللہ، آپ کا ہم کیسے شکر ادا کریں؟ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا. ابھی کل جنازے پڑے ہیں، رمضان شروع ہونے سے پہلے رخصت ہو گئے. رمضان کی جو برکتیں رحمتیں ہیں ان سے محروم رہ گئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نواز دیں، دعا کرنی چاہیے، لیکن ظاہر اسباب میں رمضان کی نعمتیں حاصل نہ ہو سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ موقع عطا فرما دیا. سب سے پہلا کام آج کے دن پہلے روزے میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا. یا اللہ، آپ کا شکر ہے، ہم اس قابل نہیں تھے، آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مہینہ عطا فرما دیا. اے اللہ، آپ کا شکر ہے. شکر گزار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے شکایت بھی کی ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے. ہر وقت میں نعمتیں نازل کرتا رہتا ہوں، نعمتوں میں ان کو ڈبوتا رہتا ہوں. اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، ان سب سے سرفراز کر رکھا ہے میں نے ایک ایک بندے کو. مگر بندہ ہے کہ اس کے منہ پر شکر کے کلمے نہیں آتے. اگر ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے تو تکلیف کو لے بیٹھتا ہے، اس کو گاتا رہتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہو گئی، وہ تکلیف ہو گئی. جو ہزارہا نعمتیں ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہیں، جن میں
وہ شرابور ہے، ان نعمتوں کی طرف دھیان نہیں کرتا، شکر گزار نہیں بنتا۔ تو میرے بھائیوں، آج پہلا روزہ، رمضان کی پہلی تاریخ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرو، شکر ادا کریں۔ یا اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرما دی، ہم اس کے لائق نہیں تھے، رمضان عطا فرما دی، شکر کیا۔ اور پھر دعا کرو کہ یا اللہ، آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی، تو جب آپ نے عطا فرمائی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرما دو۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور چلا جائے اور ہماری زندگی میں، ہمارے نام اعمال میں، ہماری مستقبل میں کوئی کسی بہتری کا اضافہ نہ ہو، والعیاذ باللہ، ایسا نہ ہو۔ رمضان جب آیا ہے تو اللہ اس رمضان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرما۔ پہلے شکر اللہ کا کہ اس نے عطا کیا، اور دوسرے یہ دعا اس سے کہ یا اللہ اس رمضان کی قدر پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اس رمضان کے اندر یا اللہ جو آپ نے انوار و برکات رکھے ہیں اور اس رمضان کے جو فوائد رکھے ہیں، اے اللہ ہم اس کے اہل تو نہیں ہیں، اہلیت نہیں ہے، لیکن یا اللہ محتاج ہے۔ تو اس اہلیت کے باوجود، اہلیت نہ ہونے کے باوجود ہماری محتاجی پر نظر فرما کر اے اللہ ہمیں عطا فرما دی۔ اللہ میاں کے لیے کچھ مشکل ہے کہ وہ مجھ جیسے ناکارہ کو، بے عمل کو، سست کو، جس کے بے ہمت کو، اس کو بھی نواز دیں، ان لوگوں کے ساتھ ملا دیں کہ جن کو اللہ نے ہمتیں دی تھیں، جنہوں نے کہ رمضان کس طرح گزارے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے کہ وہ ملا دے۔ عمل ہمارا کمزور، ہمتیں کمزور، حوصلے کمزور، اور رمضان کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں ان سے استفادہ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی نہیں۔ لیکن اللہ میں سے مانگ لو، یا اللہ میں اہل تو ہوں نہیں، رمضان کے انوار و برکات کا حاصل کرنے کا اہل تو نہیں ہوں، لیکن اے اللہ محتاج ہوں، تو میری اہلیت کو نہ دیکھیے، میری محتاجی کو دیکھیے، میری محتاجی کو دیکھ کر اے اللہ مجھے اس رمضان کے انوار و برکات سے سرفراز فرما دیجیے۔ رمضان اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کی رضا کے مطابق ہو، جس سے آپ راضی ہو جائیں، جو آپ کی خوشنودی کا سبب بنے، اس طرح دعا۔ رمضان کی نعمت پر شکر، اس کے انوار و برکات کے حاصل ہونے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو بھائی پہلا دن، لہذا پہلے دن میں شروع ہی میں یہ دو کام کر لیں اللہ تعالیٰ سے، ابھی کر لو، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے عطا فرما دیا، یا اللہ اس سے فائدہ بھی اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیا۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے کہ شکر گزار بھی بن رہا، شکر گزاری بھی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محروم فرما دے۔ ارے وہ ہمارے تو پروردگار ہیں، ہمارے تو ولی و نصیر ہیں، وہ سب کچھ ہمارے وہی ہیں۔ تو جب بندہ شکر گزار بن کر ان سے مانگے گا تو رد کر دیں گے؟ ارے ہرگز نہیں، انشاءاللہ وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرمائیں گے۔ تو پہلا کام تو یہ کر لو، تو انشاءاللہ رمضان کی برکات اللہ کی رحمت سے حاصل ہوں گے۔ اور ہر روز تجدید کرو اس کی، روزانہ صبح کو فجر کے بعد نماز پڑھ کے اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے رمضان کا ایک اور دن عطا فرما دیا،
ایک اور دن عطا فرما دیا، اور اس پر شکر کر کے دعا مانگ لو، یا اللہ یہ دن بھی عافیت کے ساتھ گزرے، یہ دن بھی آپ کی رضا کے مطابق کاموں میں گزرے، آپ کی ناراضی سے مجھے بچا لیجئے، گناہوں سے بچا لیجئے۔ صبح کو فجر کے بعد یہ دعا پڑھ کے دن شروع کریں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے، روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تھی، سورج نکلتا تھا، تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، کہ شکر ہے اس اللہ تبارک و تعالی کا جس نے یہ دن ہمیں دوبارہ عطا فرما دیا، یہ دن دوبارہ عطا فرما دیا، اور ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا۔ یعنی ہمارے گناہ تو اس لائق تھے کہ اللہ بچائے ہمیں ہلاک کر ڈالتے، لیکن اللہ نے اپنے فضل، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان سے بچایا، اور یہ دوبارہ دن ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ شکر ادا کرتے تھے ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رمضان میں عادت ڈال لیں اس بات کی، ہر روز جب نیا دن شروع ہو، نیا شکر، نئی دعا، نیا رجوع اللہ، یا اللہ آپ نے یہ نیا دن عطا فرمایا، آپ کا فضل و کرم ہے، یا اللہ اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے، پچھلے دنوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرما دیجیے، اسے درگزر فرما لیجیے، اور مجھے اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے، میری بے عاجزی کے مطابق نہیں، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے۔ یہ دعا کر لیا کرو تو انشاءاللہ رمضان اچھی طرح گزرے گا۔ جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ رکھا ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہے کہ بندہ جب اپنے دنیاوی کام دھندوں میں لگتا ہے، کھانے میں، کمانے میں، جو اللہ تعالیٰ نے جائز کر دیا ہے، حلال کر دیا ہے، جب اس میں لگتا ہے تو اس کے اندر بعض اوقات انہماک پیدا ہو جاتا ہے، اس میں اتنا انہماک ہو جاتا ہے، اتنا آدمی منہمک ہو جاتا ہے، اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ بس دن رات اسی کا خیال دل پہ مسلط ہے۔ تجارت کر رہا ہے تو یا اللہ کیسے میں کماؤں گا، کیسے تجارت کو بڑھاؤں گا، کیا اس کا اپنی جائیدادیں کیسے بڑھاؤں گا، میں اس پہ اپنی گاڑیاں کیسے لوں گا، سارا دماغ اور دل وہ دنیا کے کاموں کی طرف لگا ہوا ہے۔ نماز کے لیے بھی آیا کوئی اللہ کا بندہ نمازی، نماز کے لیے بھی آیا تو دل کہیں اور دماغ کہیں، اور جلدی سے جھٹپٹ پڑ کے پھر اپنے اسی کاروبار میں لگ گیا، اور لگ کے پھر منہمک ہو گیا اسی میں۔ تو نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو بندے کا ہونا چاہیے وہ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے ان دنیاوی مشغولیات میں منہمک ہونے کی وجہ سے۔ دنیاوی مشغولیات جو حلال کی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کوئی حرام نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، تجارت، ملازمت وغیرہ وغیرہ سب جائز ہیں، لیکن اس میں اتنا منہمک ہو جانا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے غفلت پیدا کر دے، یہ ہے بڑا برائی کی جڑ۔ اور سال کے 11 مہینوں میں بکثرت ہم لوگ اسی میں مبتلا رہتے ہیں، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے، دوڑ دھوپ سب دنیا کے کاموں کے لیے ہو رہی ہے، بس کبھی خیال نہیں آتا کہ بھئی جنت کیا ہوتی ہے، دوزخ کیا ہوتی ہے، اور جنت میں کیا نعمتیں ہوں گی اور دوزخ میں کیا اللہ بچائے عذاب ہوگا، اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ چکی چل رہی ہے دماغ کے اوپر، صبح سے لے کے شام تک دنیا کے کاروبار کی چکی چل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ اس کام کے لیے عطا فرمایا کہ اے غافل بندے، اے وہ بندے جو دنیا میں منہمک ہو کر تو نے 11 مہینے گزارے ہیں، کہاں چلا جا رہا ہے، اس کو ذرا سا کھینچ کر اپنی طرف بلانے کے لیے یہ مہینہ عطا فرما دیا کہ تو کہاں جا رہا ہے، اس کو اب ذرا سا اپنی دوسری مصروفیات کو کم کر اور ہماری طرف رجوع کی مصروفیات کو بڑھا، اس کام کے لیے۔
رکھا ہی اس لیے گیا ہے. کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے تمہارے پر روزے فرض کیے جیسے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے. کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. 11 مہینے تم نے غفلت میں گزارے ہیں، ہم سے دور چلے گئے تھے. ہم بلاتے بھی تھے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو تم کسمساتے ہوئے آتے تھے اور جلدی جلدی بھاگ جاتے تھے. تو غفلت کے عالم میں تم نے گزارے ہیں یہ 11 مہینے. آؤ اب ذرا لوٹ کے آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، مجھ سے تعلق مضبوط کر لو. کس طرح کہ روزہ رکھو، کھانا پینا چھوڑو. یہ کھانا پینا ہی تو تھا نا جو تمہیں ادھر ادھر لیے پھر رہا تھا. یہ کھانا پینا ہی تو تھا جو کھانے پینے کی خواہش تھی جو تمہیں ادھر سے ادھر لیے پھر رہی تھی. کبھی ملازمت، کبھی تجارت، کبھی مزدوری، کبھی کچھ، اس میں لگا رکھا تھا تمہیں. چلو بند کرو اس کو، کم از کم دن کے وقت میں بند کرو. تو کیا ہوگا کہ وہ چیز جو تمہیں ہم سے غافل بنا رہی تھی، ہم سے دور لے جا رہی تھی، وہ چیز ہم نے روک دی، اس پر روک لگا دی، پابندی عائد کر دی. کھانا نہیں، پینا نہیں، نفسانی خواہشات پوری کرنی نہیں. اس دن اس طرح گزارنا ہے. تو کیوں؟ تاکہ جب یہ گزر چکے تو رات کو کھڑے ہو جاؤ ہمارے سامنے. اب یہ جو دل پہ غبار آیا ہوا تھا، غفلت کا غبار، یہ دل پر جو ابر چھایا ہوا تھا، غفلت کا ابر، جو بے توجہی ہماری طرف سے ہو رہی تھی، رجوع اللہ کی طرف کمی آ رہی تھی، ہمارے ساتھ تعلق میں کمزوری پڑ رہی تھی. تو اب سارا دن تم نے بھوکا پیاسا رہے میری وجہ سے رہے نا. تو الصوم لی وانا اجزی بہ، وہ میرے لیے تھا روزہ، اور جب میرے لیے تھا تو میں ہی اس کی جزا بھی دوں گا. کیا جزا دوں گا؟ اپنی شان کے مطابق دوں گا. تو وہ دن تم نے گزار لیا، تو اب ہمارے پاس آ جاؤ. کیسے آ جاؤ؟ کہ یا تو 4 رکعتیں مسجد میں پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی تھی، اور اگر ہو رہی تھی تو جلدی گٹ پٹ کر کے چلے گئے. نہیں، اب 4 نہیں، 4 کے بعد پھر 20 رکعتیں. 20 رکعتیں بھی قل واللہ احد والی نہیں، وہ 20 رکعتیں بھی لمبی رکعتیں. ایک پارا، سوا پارا، ڈیڑھ پارا. سنو کھڑے ہو کے، یا پڑھو یا سنو. کھڑے ہو، اب ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہو، اور قرآن پڑھا جا رہا ہے اور تم سن رہے ہو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ تمہیں قریب لانے کا طریقہ، قریب لانے کا. دن بھر تم بھوکے پیاسے رہے تھے، اب انعام تمہارا یہ ہے کہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہو کر کھڑے ہو جاؤ. 20 رکعتیں. اور 20 رکعتوں کے کیا معنی؟ 20 رکعتوں کے معنی یہ کہ 40 سجدے. 40 سجدے. ہر سجدہ اس باری تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہر سجدہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے. قرآن شریف میں بڑے پیار سے کہا ہے نا، ارے سجدہ کرو میرے پاس آ جاؤ. یہ لفظ ہیں قرآن کریم میں، سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ، قریب آ جاؤ. اور اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے پروردگار سے کسی بھی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا. سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کے ساتھ سجدے کی حالت میں آتا ہے. اسی لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے. کہ سجدے میں جب سر ٹکا دیا
تو سجدے میں سر ٹکانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے قرب حاصل ہو گیا، وہ قرب جو معراج ہے بندے کی، وہ قرب حاصل ہو گیا۔ تو تمہیں کیا کیا کہ دن بھر بھوکا پیاسا رکھ کے تمہیں دنیاوی ان مشغولیات سے جن میں تمہارا دماغ ہر وقت لٹکا رہتا تھا، اس سے تھوڑی دیر کے لیے تمہیں الگ کر لیا، اور پھر 40 اپنے مقامات قرب تم کو عطا فرمائے ہیں۔ 40 مرتبہ سجدے اور کرو عام دنوں سے زیادہ، تو کیا ہمارا 40 مرتبہ ہمارا قرب مزید حاصل کرو، ہمارے اور پاس آ جاؤ، اور پاس آ جاؤ، اور پاس آ جاؤ، سجدہ کرو اور پاس آ جاؤ۔ یہ تراویح میں، اور یہ سمجھ لو کہ تراویح تو ہے ہی ایک سنت مؤکدہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزوں کو فرض کیا ہے، میں نے تمہارے لیے رات کی تراویح کو کیا کیا ہے، رات کے قیام کو سنت قرار دیا۔ اب سنت ٹھیک ہے، تراویح پڑھ لی، لیکن تراویح جو ہے یہ تہجد کا بدل نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ تراویح مستقل نماز ہے اور تہجد مستقل نماز ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ تراویح کی جو نماز ہے اس میں حضور اقدس سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جماعت کا اہتمام نہیں فرمایا تراویح کی، اور اس لیے نہیں فرمایا کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں کیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آئے یا فرض ہی ہو جائے تمہارے اوپر، فرض کر دیا، فرض ہو جائے گی تو بہت سے امتی جو ہیں میرے وہ اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے اور اس کا نتیجہ خراب ہوگا۔ اس واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ تراویح صرف 3 دن پڑھائی۔ وہ 3 دن بھی اس طرح کہ آپ اعتکاف کی حالت میں تھے، اعتکاف میں آپ کے ارد گرد ایک وہ چٹائی کا کمرہ سا بنا دیا جاتا تھا، چٹائی کا، اس میں آپ جب کھڑے ہوتے اس کے اندر تو آپ کا آدھا جسم مبارک تو اس میں چھپا ہوا ہوتا تھا، آدھا باہر، سر وغیرہ باہر ہوتا تھا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی ہے نماز کی، تلاوت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے وہ لوگ خود بخود آ کے کھڑے ہو گئے۔ پہلے دن کچھ کم تھے، دوسرے دن زیادہ ہو گئے، تیسرے دن اور پوری مسجد بھر گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنی بڑے کہ مسجد بھر گئی۔ تو اگلے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ تو پڑھا دی میں نے 3 دن، لیکن آگے نہیں پڑھاتا، کہیں فرض نہ ہو جائے تمہارے ذمہ، اگر فرض ہو گئی تو پھر میری امت کے بہت سے لوگ کوتاہی کریں گے، فریضے کے ترک کے مرتکب ہوں گے، لہذا نماز آپ نے جماعت چھوڑ دی۔ لیکن یہ ضرور فرمایا تھا کہ پڑھو، تو ہر ایک اپنی اپنی جگہ پڑھتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا، مسجد نبوی میں ایک دن آئے، دیکھا تو مختلف ٹولیاں بنی ہوئی، کوئی آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے تراویح، کوئی دو آدمی کھڑے پڑھ رہے ہیں، کوئی 3 آدمی کھڑے پڑھ رہے ہیں، الگ الگ لوگ اپنی تراویح پڑھ رہے ہیں۔ ایسے ہی وہ طریقہ چلا رہا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو دل میں خیال آیا فاروق اعظم کہ اگر یہ الگ الگ جو پڑھ رہے ہیں، آتے تو ہیں مسجد میں، گھر میں تو پڑھ نہیں رہے، مسجد میں آ رہے ہیں تو 2 کر کے پڑھ رہے ہیں، ایک کر کے پڑھ رہے ہیں، ان سب کو میں ایک ہی قاری کے پر کیوں نہ جمع کر دوں کہ ایک ہی قاری تلاوت کیا کرے، وہ سب اس کے پیچھے پڑھیں۔ کس کو کریں؟ تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کو بلایا، ان کو کہا کہ آپ پڑھائیں۔ اب سارے کے سارے جو ہیں وہ
الگ الگ ٹولیوں میں پڑھنے کے بجائے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ شروع کر دی، اور یہی پھر سنت چلی آتی ہے حضرت فاروق اعظم کے بعد سے. تمام خلفائے راشدین اس پر عمل کرتے رہے اور سنت مستمرہ اسی طرح ہے. تو جب حضرت فاروق اعظم نے وہاں پر تراویح کا یہ سلسلہ مقرر فرما دیا تو ایک روز تشریف لائے مسجد میں، تو دیکھا سب بڑے پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں. تو اس کی تعریف فرمائی اور کہا کہ یہ ہے تو ایک نئی بات جو میں نے شروع کی، لیکن یہ نئی بات اچھی ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی سنت کی اتباع کا حکم دیا وہاں خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کا بھی حکم دیا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی آپ نے فرمایا تھا. لہذا یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت اس معنی میں بدعت نہیں ہے اصطلاحی معنی میں، بلکہ ایک اچھی چیز ہے جو خلیفہ راشد نے جاری فرمائی. پہلے تو اس کی تعریف کی، اچھا لگ رہا ہے بھائی، بہت اچھا نماز ہو رہی ہے، سب لوگ اہتمام سے نماز پڑھ رہے ہیں. پہلے تو تعریف فرمائی، پھر فرمایا ایک جملہ وہ یاد رکھنے کا ہے. اللہ اکبر کبیرہ واللتی تنامون عنہا افضل من اللتی تقومون بها او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ بھائی تراویح تو اچھی پڑھ رہے ہو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اچھی بھی لگ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ نماز جس سے تم سوئے رہتے ہو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. وہ نماز جس سے تم سوئے رہتے ہو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. کیا مطلب؟ کہ آخر شب میں تہجد کی نماز، آخر شب میں تہجد کی نماز، قیام اللیل بھی جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس سے زیادہ افضل ہے، یہ فرمایا. تو اس سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ تراویح اور چیز ہے اور تہجد اور چیز ہے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ مطلوب ہیں. تراویح بھی مطلوب ہے اور تہجد بھی مطلوب ہے. لہذا 20 رکعتیں پڑھ لی تراویح کی، وہ اپنی جگہ، لیکن آخر شب میں سحری سے ذرا پہلے کچھ رکعتیں تہجد کی نیت سے، قیام اللیل کی نیت سے بھی پڑھنی چاہیے. کیونکہ حضرت فاروق اعظم نے وہاں متنبع کر دیا. یہ نہ سمجھنا بھی تراویح کی 20 رکعتیں پڑھ لی تو بس چھٹی ہو گئی، تہجد نہیں ہے آج، یہ قیام اللیل نہیں ہے. نہیں، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. ارے اللہ میاں تو چاہ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ مجھ سے جتنا قریب آ سکے آ جائے اس دنوں میں. تو 20 رکعتیں تراویح کی پڑھی تو 8 رکعتیں تہجد کی بھی پڑھ لو. وہ تو سارے سال پڑھنی چاہیے، لیکن اگر اور سارے سال نہیں پڑھ سکتے تو رمضان میں پڑھ لو. سحری کے لیے اٹھتے ہی ہو کھانے پینے کے لیے، اس سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جاؤ اور پہلے اٹھ کے اس میں کچھ رکعتیں بنیت تہجد پڑھ لو. 4 6 8 10 12 جتنی توفیق ہو پڑھ لو. کیوں پڑھ لو؟ اس لیے کہ مقصد ہی لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کا صرف یہ ایک سحری اور افطاری کا ایک تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت مقصود یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو تمہارے اندر. اور تقوی پیدا ہونا قرب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب آ جاؤ، قریب آ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرو. تو اس لیے یہ تھوڑی سی اور عبادت میں اضافہ کر لو. جو عبادتیں نفل ہے، نفل ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی گناہ نہیں. نفل، لیکن نفل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہت قوی ذریعہ ہے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، لا یزال عبدی یتقرب الی
بالنوافل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، جتنا نفل زیادہ پڑے گا اتنا ہی میرا قرب حاصل ہوگا۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اتنا کرتا ہے بعض اوقات یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کیا مانا؟ کہ ہر وقت دل و دماغ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال، اس کا تصور یہ محیط رہتا ہے، اور پھر جو بندہ جو کام کر رہا ہوتا ہے بس میرے رضا کے مطابق کر رہا ہوتا ہے۔ آنکھ سے اگر کچھ دیکھ رہا ہے تو میری اس چیز کو دیکھ رہا ہے جس کو دیکھنے سے میں خوش ہوں۔ کان سے اگر کچھ سن رہا ہے تو وہ باتیں سن رہا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ زبان سے کوئی باتیں بول رہا ہے تو وہ باتیں بول رہا ہے کہ جس سے میں خوش ہوں۔ کہیں چل رہا ہے تو اس طرح چل رہا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ معنی ہے کہ میں اس کی آنکھ بن گیا جس سے وہ دیکھتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن گیا جس سے سنتا ہے، میں اس کی زبان بن گیا جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ پاؤں بن گیا جس سے وہ چلتا ہے۔ جو کام کر رہا ہے میری رضا کے لیے کر رہا ہے، میں اس سے خوش ہو رہا ہوں، میں اس سے راضی ہو رہا ہوں۔ یہ ہے فائدہ نفل کا۔ نفل کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب میں اضافہ، یہ ہے نفل کا مقصود۔ تو رمضان میں نوافل کی کثرت، یعنی نفلی عبادتوں کی کثرت، یہ اس لیے تاکہ رمضان کا جو اصل مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، وہ مقصود ضائع نہ ہو، مقصود اس کے اندر ترقی ہو۔ لہذا اس میں مثلا عام دنوں میں اگر فرض کرو تب اوابین جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں ہوتی ہیں نہیں پڑھنے کا معمول نہیں ہے، لیکن رمضان میں بنا لیا معمول۔ اشراق پڑھنے کا عام دنوں میں معمول نہیں ہے، رمضان میں بنا لے۔ چارج پڑھنے کا معمول نہیں ہے، رمضان میں بنا لے۔ صلاۃ التسبیح سارے سال نہیں پڑھی جاتی، اس میں پڑھ لے رمضان میں۔ اور جو اذکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، تسبیحات، ان تسبیحات وہ عام دنوں میں اتنی اہتمام سے نہیں پڑھی جاتی، ان دنوں میں رمضان کے دنوں میں خصوصی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور استغفار، درود شریف، اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اذکار زبان پر ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہے، اور کسی وقت بیٹھ کے آرام سے وقت نکال کے بھی پڑھ۔ ارے بھائی یہ دنیا کے دھندے تو چلتے ہی رہیں گے ساری زندگی، یہ کبھی نمٹنے والے نہیں ہیں۔ اس رمضان میں کچھ وقت خاص کر کے نکال لو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگو، ہر حاجت مانگو، اپنی ذکر کرنے کے بعد خوب مانگو اللہ سے، جتنا مانگو گے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگے۔ یہ کریم کی بارگاہ ہے، یہ میری تیری دکان نہیں ہے کہ اگر ایک آ گیا، ایک فقیر آ گیا 2 مرتبہ آ گیا تو دوسری مرتبہ جھڑک کے اس کو بھگا دے گے، تو ہر وقت مجھ سے مانگتا ہی رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جتنا تم مجھ سے مانگو گے اتنا ہی میں تم سے محبت کروں گا۔ اور من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ لہذا خوب مانگو۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کا معمول بھی یہی تھا کہ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور کچھ اپنے اذکار تسبیحات کی، اس کے بعد سارا وقت بس دعائیں مانگنے میں گزارتے تھے، افطار تک دعائیں مانگنے میں گزارتے تھے۔ اپنے لیے دعا، اپنے عزیز اقارب کے لیے دعا، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا، اپنے متعلقین کے لیے دعا، اپنے احباب کے لیے دعا، اس میں سارا وقت گزارتے تھے۔ کہتے تھے دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب پیدا کرنے کا اور بڑا قوی ذریعہ ہے۔ تو بھائی خلاصہ یہ نکلا
آج کی گفتگو کا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے شروع ہی میں آج سب سے پہلے تو 2 رکعتیں پڑھ لو شکر کی. یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان عطا فرمایا، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. شکر کی 2 رکعت. پھر اسی میں دعا بھی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ نعمت آپ نے عطا تو فرمائی ہے رمضان کی نعمت، لیکن ہم ناکارہ ہیں، خود سے اس سے استفادہ کرنے کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے، تو آپ اپنے فضل و کرم سے اس استفادے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے. یہ دعا بھی کر لیں. اور پھر بھائی روزہ تو انشاءاللہ رکھنا ہی ہے، تراویح انشاءاللہ پڑھنی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل میں اضافہ جو عام دنوں میں نہیں ہوتے، تہجد میں، اشراق میں، وابین میں، چاشت میں کچھ اضافہ کر لیں. اور کوئی وقت مقرر کر کے تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کچھ ذکر، تسبیح اور دعا. اس کو کہتے ہیں خلوت مع اللہ، اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا. یہ جماعت میں ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھتے ہیں نا، تو یہ جو ہے یہ جلوت ہے، یہ عام لوگوں کے ساتھ مل کے، مسلمانوں کے ساتھ مل کے بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز ہو یا تراویح ہو یا جو بھی ہو، اس کا الگ کیف ہے، اس کے الگ فوائد ہیں. اس میں جب اتنے سارے آدمی اللہ کی خاطر جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی برکات کا انعکاس ہوتا ہے ان کے، اس کا الگ فائدہ ہے. لیکن ایک فائدہ ہے خلوت مع اللہ کا، تنہائی میں آدمی بیٹھا ہے، بس وہ ہے اور اس کا اللہ ہے، تیسرا کوئی نہیں. اس کے اور مزے ہیں، اس کا اور لطف ہے، اس کے اور فوائد ہیں. خلوت مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت. تو تھوڑا سا وقت کہیں یہ خلوت کا نکال کے، جس میں کوئی تمہارے کام میں رکاوٹ ڈالنے والا نہ ہو، وہاں پہ تھوڑا سا بیٹھ کر اس میں تھوڑے سے ذکر و تسبیح و دعا کر لو. 5 منٹ 10 منٹ نکال لو، وہ بھی انشاءاللہ شروع میں اتنا بھی کافی ہو جائے گا. اس طرح رمضان گزارنے کی کوشش کریں اور مصروفیات کو کچھ کم کریں. جس کو جتنی مصروفیات کم کی جا سکتی ہوں وہ کم کی جائیں، اور ان مصروفیات کی طرف متوجہ ہو کر اس کے لیے وقت نکالا جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ رمضان کی برکات حاصل ہوں گی. اور یہ خوشخبری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا رکھی ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا سلامتی کے ساتھ رمضان سلامتی سے گزر گیا، اس کا پورا سال انشاءاللہ سلامتی سے گزرے گا. تو آج پہلا دن ہے سلامتی سے گزارنے کا، رمضان کو سلامتی سے گزارنے کا ارادہ کر لے اور پکا عزم کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رمضان بھی سلامتی سے گزرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے مطابق انشاءاللہ پھر سال بھی سلامتی سے گزرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دی. یا اللہ ہمیں ہماری مکمل مغفرت فرمائی. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری مکمل مغفرت فرمائی. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت. یا اللہ ہم عالم اسلام اس وقت تہو بالا ہے. یا اللہ عالم اسلام سارا کا سارا تہو بالا ہے، مسائل کا، مصائب و آلام کا شکار ہے. یا اللہ یہ سب ہماری اعمال کی شامت ہے.
یا اللہ اپنے رحمت سے شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم پوری امت کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں مغفرت مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے رحمت سے بخش دیجئے، راضی ہو جائیے۔ اللہم لک العتبی حتی ترضی، اللہم لک العتبی حتی ترضی، اللہم لک العتبی حتی ترضی، ولا حول ولا قوة الا بک۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے رحمت سے ہمیں مکمل مغفرت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائیے۔ یا اللہ ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنائیے۔ یا اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنائیے، تعلق مع اللہ کی مضبوطی کا ذریعہ بنائیے۔ یا اللہ اس رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس میں جو عبادتیں آپ کو پسند ہیں، جو آپ کے جن سے راضی ہوتے ہیں، یا اللہ وہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ نمازوں میں بھی خشوع پیدا فرما دیجئے، اپنی طرف رجوع پیدا فرما دیجئے، اپنے ساتھ تعلق قائم فرما دیجئے، مضبوط فرما دیجئے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم بے ہمت ہے ہمت عطا فرما، بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما، ناکارہ ہے یا اللہ کارگر بنا دیجئے۔ یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آپ کی حفاظت کے بغیر یا اللہ ہم شیطان کے مکر و فریب سے، نفس کے مکر و فریب سے بچ نہیں سکتے۔ یا اللہ اپنی حفاظت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا واعوذ بعظمتک ان نغتال من تحتنا۔ یا اللہ ہر طرف سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ نفس و شیطان کے حملوں سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اللہم یا رحمن الراحمین جو کچھ زندگی اب ہماری باقی ہے، یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے رضا کے کاموں میں ان کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رضا کامل کے ساتھ یا اللہ صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرف کی معذوری اور محتاجی سے ہماری حفاظت فرما، امراض خبیثہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائیے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائیے۔ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔